مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی عاصم انصاری صاحب ہیں، اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم عاصم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میرے احمدیت قبول کرنے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ بچپن سے ہی مجھے یہ بتایا گیا تھا ہمارے گھر میں کہ امام مہدی کا نزول ہوگا اور آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور وہ 40 سال حکومت کریں گے اس دنیا پہ۔ پھر جب ان کا وصال ہو جائے گا تو امام مہدی جو ہے وہ ان کا جنازہ پڑھائیں گے۔ تو اس قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ گھر میں ہمارے جو گھر کی بڑی بوڑھیاں تھیں ان سے سننے کو ملتی تھیں۔ تو یہ ایک ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ اس زمانے میں یا کسی زمانے میں امام مہدی نے آنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کوئی 60 کی دہائی کی۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن ہمارے والد صاحب ایک میگزین گھر میں لے کر آئے۔ یہ شاید 68 کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ویڈیو گیمز تھے، نہ ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا، بالکل نیا اس وقت ٹیلی ویژن 68 میں شروع ہوا تھا اور وہ ہر ایک کے گھر میں نہیں تھا۔ تو صرف اور صرف ایک ہی شوق ہوتا تھا ہمارے زمانے کے جو بچے تھے کہ یا تو اخبار پڑھیں یا کوئی کہانیوں کی کتابیں پڑھیں یا جو بھی ہاتھ میں میگزین یا کوئی کتاب آ جائے اس کو پڑھ لیں۔ تو اتفاق سے وہ جو ہمارے والد صاحب میگزین لے کر آئے تھے ان کو ایک ان کے دوست نے دیا تھا جو احمدی تھے، اور ان کے دوست کا نام تھا شیخ رحمۃ اللہ مرحوم مغفور۔ وہ میرے والد صاحب کے کافی اچھے دوستوں میں سے تھے۔ تو ان کا میرے والد صاحب کے آفس میں آنا جانا کافی رہتا تھا۔ تو وہ جو میگزین تھا وہ غالباً انصار اللہ پاکستان نے شائع کیا تھا، اور اس میں حضرت خلیفہ ثالث رحم اللہ کے دورہ افریقہ کی روداد چھپی ہوئی تھی۔ تو مجھے وہ پڑھنے کو ملا۔ اس وقت میری عمر کوئی تھی 9 سال کے قریب۔ تو اس پہ گھر میں ہمارے کامنٹس بھی ہوئے کہ یہ احمدیوں کے امام ہیں، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ احمدی دیکھو یہ احمدی امام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں بس ذہن میں بیٹھتی گئیں۔ تو اس کے بعد اگلا تعارف جو ہوا احمدیت سے وہ ہوا 1974 میں، جب پاکستان کی حکومت نے احمدیوں کے خلاف بل پاس کیا اسمبلی میں اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ تو اس وقت میری عمر 15 سال تھی، میں میٹرک میں تھا 10ویں جماعت میں، تو اس وقت کچھ سمجھ زیادہ تھی۔ تو جب یہ پاکستان کے اندر ہنگامہ ہوا 1974 میں، تو میں اس وقت یہ سوچنے لگا کہ یہ کافر کیوں ہیں، کافر کیوں ان کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے پھر کوشش کی کہ کچھ معلومات مل جائے، لیکن اس وقت کوئی خاص ایسی چیز ہاتھ نہیں لگی جس سے یہ پتہ چلے کہ احمدیت کیا چیز ہے، ان کے کیا عقائد ہیں۔ لیکن کچھ ایسا ہوا کہ اس کے
ایک دو سال بعد، یعنی شاید سن 76 یا 77 کی بات ہے، 76 77 کی، کہ میرے ہاتھ براہین احمدیہ کی کا ایک نسخہ لگ گیا. تو میں نے اسے پڑھنا شروع کیا. تو وہ ایک تو اس کی زبان اتنی ثقیل اور مشکل تھی کہ اس وقت 17 سال کی عمر میں میری اردو جو تھی وہ ایسی نہیں تھی، اور ابھی بھی کوئی ایسی خاص نہیں کہ میں اس ایڈوانس زبان کو سمجھ سکتا. لیکن تقریباً 25% وہ زبان جو لکھی ہوئی تھی اس میں وہ مجھے سمجھ میں آ گئی. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کتاب کسی مولوی نے نہیں لکھی، اور اس کا جو لکھنے والا ہے وہ کوئی اور ہی چیز ہے، مولوی نہیں. تو یہ خیال جو ہے یہ دل میں بیٹھ گیا، کیونکہ اس کتاب کا ایک رعب تھا، اور جو اس میں کتاب نے جو حقائق اور جو باتیں اور دلائل جو پیش کی گئی تھیں وہ واقعی بہت وزنی اور بہت اس کو کہنا چاہیے کنونسنگ تھیں. تو اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ 1978 میں پاکستان سے انگلینڈ چلا گیا پڑھنے کے لیے. تو وہاں پہ میں ایک جگہ میں رہا کرتا تھا. میں نے ایک جگہ لی ہوئی تھی کرائے پہ، اور وہاں نیچے ایک وہ 3 منزل عمارت تھی. تیسری منزل پہ میرا کمرہ تھا، اور نیچے اس کے گراؤنڈ فلور پہ ایک ریسٹورینٹ تھا. تو میں پارٹ ٹائم وہاں کام بھی کیا کرتا تھا. تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس ریسٹورینٹ کے جو مالک ہیں اور جو میرے لینڈ لارڈ تھے وہ احمدی ہیں. تو وہ مجھ سے اکثر باتیں کیا کرتے تھے مذہب کے اوپر، کیونکہ اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق نے احمدیوں پر سختیاں کرنی شروع کر دی تھیں. تو پھر انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ ہاں میں احمدی ہوں. تو بہرحال مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے کیا عقائد ہیں. تو وہ بہت نفیس آدمی تھے، بہت با اخلاق، ان کے ساتھ اچھی گفتگو رہتی تھی. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ باقاعدہ جمعے کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں نے بھی جمعے کی نماز پہ جانا ہے، تو اگر آپ مجھے لے چلیں تو مہربانی ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں. تو میں لندن کی جو فضل ماسک ہے وہ مجھے وہاں لے گئے جمعے کے لیے. تو اس زمانے میں یہ 1979 کی بات ہے، فروری مارچ 1979. تو اس وقت شیخ مبارک احمد صاحب مرحوم مغفور، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ اس زمانے میں غالباً نئے ان کی تقرری ہوئی تھی وہاں پہ. تو جب میں گیا وہاں مسجد فضل میں تو میں نے چاروں طرف دیکھا تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس پہ کوئی انگلی اٹھائی جا سکے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید کسی تصویریں لگی ہوں گی یا کوئی بدعت یا کوئی شرک والی بات ہوگی، لیکن مجھے بالکل بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. تو پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز بھی ویسی ہی تھی جیسے مجھے سکھائی گئی تھی بچپن سے اور جیسے میں پڑھتا تھا. تو سارے اس وقت کافی سارے شکوک جو تھے وہ خود بخود ہی دور ہو گئے. میں نے کہا ان میں تو کوئی ایسی بات کافروں والی نظر نہیں آ رہی. تو بہرحال اس کے بعد شیخ صاحب سے تعارف ہوا، وہ کافی مصروف تھے اس دن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رحم اللہ سے بھی ملاقات کا موقع ملا. تو میں اس کے بعد کوئی غالباً 3 4 یا 4 5 مرتبہ اور گیا. پھر
1979 میں میں یہاں امریکہ آ گیا، اور پھر جماعت سے کوئی تعلق بعد میں کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس وقت یہ 1979 میں اٹلانٹا میں آیا تھا۔ اٹلانٹا جارجیا میں شاید کوئی ایک آدھ احمدی ہوگا، لیکن کسی سے کبھی میرا واسطہ نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد جو اگلا تعارف ہوا احمدیت سے، وہ اس طرح ہوا کہ کسی نے مجھے ایک کتاب دی احمدیت کی رد میں، احمدیت کے خلاف، اور وہ کتاب لکھی ہوئی تھی ایک پاکستان کے اہل حدیث عالم تھے جن کا نام تھا علامہ احسان الہی ظہیر، مجھے آج تک یاد ہے ان کا نام۔ تو اس کتاب کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا تھا ان کا نام، اور لائسنشیٹ ان شریعہ مدینہ یونیورسٹی، اور ان کی اور بھی کوالیفیکیشن والا اس میں لکھی ہوئی۔ بہرحال وہ کتاب میں نے پڑھنی شروع کی، تو آپ یقین مانیں کہ وہ کتاب اتنی گندی تھی، اس میں جو زبان استعمال کی گئی تھی مذہبی عقائد سے قطع نظر ایک شریفانہ لیول کے اوپر بھی وہ کتاب جو تھی وہ قابل قبول نہیں تھی۔ کوئی بھی شریف آدمی، چاہے اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ اس زبان کو میرے خیال میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں نے اس کو کوئی تقریباً شاید آدھی کے قریب پڑھی ہوگی، اور پھر جس نے دی تھی اس کو میں نے واپس کر دی۔ تو اس سے مجھے ایک تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو مخالفین ہیں یہ کتنے گندہ دہن ہیں، اور ان کو کوئی تمیز یا کوئی اخلاق جو ہے وہ ان کو چھو کے نہیں گیا، حالانکہ ڈگریاں ان کے پاس بڑی بڑی ہیں شریعت کی، لیکن ان کو بنیادی اخلاق جو ہے وہ چھو کے بھی نہیں گیا۔ تو اس سے میرے احمدیت کے بارے میں کوئی خیالات تو کوئی نہیں بدلے، لیکن ان صحاب سے مجھے بڑی خوف ہو گئی۔ اور اس کے بعد بھی ایک دو مرتبہ موقع ملا کہ ان کی کتاب کسی نے دی یا مجھے کہیں نظر آئی، لیکن میں نے اس کو ہاتھ لگانے کی زحمت نہیں کی کبھی۔ تو پھر کوئی 7-8 سال کا ایک عرصہ اور گزر گیا، میں اٹلانٹا چھوڑ کے کیلیفورنیا آ گیا 1987 میں۔ تو 1990 میں نے ایک بزنس شروع کیا یہاں چینو کیلیفورنیا میں، جو لاس اینجلس سے 40 میل مشرق میں واقع ہے، 40-45 میل کے قریب۔ تو اس سے پہلے میں ایک اور یہاں پہ کاروبار کرتا تھا کیلیفورنیا میں، تو میرا ایک کسٹمر یہاں چینو میں ہوا کرتا تھا، تو میں اس سے ملنے جایا کرتا تھا ہفتے میں ایک مرتبہ۔ تو 87 میں جب میں گزرا ہوں وہاں سے، جس سڑک پہ آج ہماری مسجد ہے اس کا نام ہے رمونا ایونیو چینو میں، تو میں رمونا ایونیو لے کے جایا کرتا تھا اپنے کسٹمر سے ملنے۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، بلڈنگ بن رہی ہے، تو اس کی 2-3 مہینے کے بعد جب میں دوبارہ گیا تو دیکھا کہ وہ شکل سے وہ مسجد لگ رہی ہے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو ایک مسجد بن رہی ہے یہاں پہ۔ تو جب وہ بن کے تیار ہو گئی تو باہر جب بورڈ لگا ہوا تھا، بورڈ لگایا گیا مسجد کا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا بیت الحمید، مسجد بیت الحمید اور احمدیہ موومنٹ اسلام۔ تو مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ جماعت احمدیہ کی مسجد ہے۔ اور ایک دو صاحب میرے دوست تھے اس زمانے میں، وہ اسی علاقے میں رہا کرتے تھے اس کے قریب، تو انہوں نے بھی مجھ سے ذکر کیا کہ احمدیوں نے مسجد بنا لی ہے یہاں پہ چینوں میں۔ میں نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھی ہے۔ تو بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ تو اس کے بعد 1990 میں نے ایک
نیا بزنس شروع کیا چینوں کے اندر ہی. اتفاق کی بات کہ وہ ایک فرینچائز بزنس تھا یہ, اور وہ جو لوکیشن فرینچائز کمپنی نے مجھے آفر کی وہ چینوں کی تھی. تو میں نے وہ قبول کر لی. تو جب فرینچائز اسٹور وہاں پہ کھولا تو میں نے سوچا کہ جمعے کی نماز کے لیے کہاں جایا جائے. تو میرے اسٹور سے جو قریب ترین غیر احمدیوں کی مسجد ہے وہ کوئی 7-8 میل پہ, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں 1990 میں. اب تو خیر اور مسجدیں کھل گئی ہیں قریب میں, لیکن اس وقت جو مسجد تھی وہ گیری ایونیو کی مسجد کے نام سے کہلاتی تھی, اور وہ اس 8 میل تھی. اور وہ 8 میل فری وے کے نہیں تھے بلکہ سرفس روڈ سے جانا پڑتا تھا. تو وہاں جانے کے لیے وہ 8 میل آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا آرام سے. تو اس زمانے میں یہ عراق وار ہو رہی تھی. تو ایک دن میں جمعے کے لیے گیا تو وہاں پہ 2 گروہ بنے ہوئے تھے, ایک پاکستانیوں کا ایک عربوں کا. تو جو پاکستانی ایک کھڑا ہوا اور اس نے جمعے کے خطبے کے دوران پتہ نہیں کیا اول فال بکواس شروع کر دی. اس کو دیکھ کے عرب بھی کھڑے ہو گئے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر. میں نے کہا یہاں میں سکون سے 2 فرض پڑھنے کے لیے آیا تھا, لیکن یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے گھر میں بھی جھگڑے سے باز نہیں آتے. تو بس اس دن کے بعد سے پھر میں نے سوچا کہ اس مسجد میں جانا نہیں ہے. تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ افرو امریکن خاتون میرے اسٹور میں آئیں. انہوں نے حجاب وغیرہ پہنا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آر یو فرام دا نیشن آف اسلام, کہ آپ نیشن آف اسلام سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں احمدی ہوں. میں نے کہا اچھا آپ کا تعلق احمدیہ جماعت سے ہے؟ یس. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے اپنے عقائد کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا یہ ہماری مسجد ہے رمونا ایونیو پہ, وہاں پہ ایک لائبریری ہے جماعت کی, اس میں آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی. تو کسی دن آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں سے کتابیں لے لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ کسی دن چکر لگاؤں گا. تو اس کے بعد میرا جانا نہیں ہوا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے رات کے وقت نا دکان پہ فون آیا. میں رات کو 9 بجے دکان بند کرتا تھا, تو 8:45 بجے مجھے فون آیا, اور ایک صاحب جو دوسری لائن پہ تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ہومیوپیتھی کی دوائیاں ہیں؟ تو میں اپنے اسٹور میں ہومیوپیتھی کی دوائیاں رکھا کرتا تھا. تو انہوں نے جو نام دیے مجھے وہ میری سمجھ میں نہیں آئے. تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ ایسا کریں, آپ آ جائیں اور خود دیکھ لیں, لیکن آپ کے پاس 10 منٹ ہے کیونکہ میں 9 بجے دکان بند کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا آپ بند نہ کریں, میں فوراً آ رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. تو ان کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ پاکستانی ہیں یا دیسی ہیں. تو جب وہ آئے اور وہ آ گئے 5 منٹ کے اندر ہی, تو میں نے ان کو دوائیاں دکھائیں. تو کہنے لگے نہیں مجھے جو چاہیے وہ نہیں, وہ آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس یہ ہومیوپیتھی کے کمبینیشن اچھے ہیں. تو انہوں نے 2-3 کمبینیشن مجھ سے لیے. پھر وہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں مسجد ہے پیچھے رمونا ایونیو پہ, وہاں پہ اپنے فلیٹ چھوڑ دیں, اور آپ کی بکری کافی ہوگی, کیونکہ یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہومیوپیتھی کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کہ میں کسی دن آ کے فلیٹ چھوڑ دوں گا, لیکن یہ کہ مولانا سے اجازت لینی پڑے گی. کہنے لگے مولانا کی فکر نہیں کریں آپ. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے مولانا میں وہاں پہ خود ہی ہوں. تو وہ ان کا نام تھا انعام الحق کوثر صاحب. انعام الحق کوثر صاحب آج کل آسٹریلیا میں امیر ہیں, امیر جماعت ہیں اور مشنری انچارج ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آؤں گا. تو اس کو بھی 1 ہفتہ گزر گیا, دوسرا ہفتہ آیا. تو میں نے کہا جمعہ آ رہا ہے تو جمعے کی نماز
پڑھنے کے لیے جانا چاہیے. تو میں نے کہا چلو اب بجائے وہاں گیری ایونیو کے وہاں تو جانا نہیں تھا غیر احمدیوں کی مسجد میں وہ ہنگامہ دیکھنے کے بعد، میں نے کہا چلو آج احمدیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو میں گیا دوبارہ احمدیوں کی میں گیا وہاں پہ مسجد میں چینوں میں جو ہے رمونا ایونیو پہ. تو وہاں جا کے نماز پڑھی تو وہاں زیادہ تر پاکستانی نظر آئے. تو ایک ماحول سا بن گیا. تو مجھے وہ کافی تجربہ جو تھا وہ بڑا اچھا رہا، بڑا پسند آیا. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ جگہ ٹھیک ہے، یہاں پہ اب نماز کے لیے ہر ہفتے میں آیا کروں گا. ایک تو میرے اسٹور سے بھی کوئی 1 میل دور تھی، 5 منٹ کا راستہ تھا. تو میں نے کہا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کر دیا. تو اس کے بعد تو جب میں پہلی مرتبہ گیا مسجد میں تو نماز کے بعد میں انعام اللہ کوثر صاحب سے میں نے ان کو سلام کیا. تو وہ سب مجھے پہچانے نہیں. تو میں نے پھر ان سے تعارف کروایا اپنا دوبارہ کہ آپ میری دکان پر آئے تھے اور آپ کو ہومیوپیتھی کی دوائیاں چاہیے تھیں، تو آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ مسجد آئیں. تو پھر ان کو یاد آیا تو پھر ہم گلے ملے. پھر مجھے اپنے دفتر میں لے گئے. وہ بڑے مطلب مہمان نواز قسم کے آدمی ہیں. انہوں نے چائے منگوائی گھر سے. ان کی بیگم صاحبہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اس معاملے میں بڑی شاکر خاتون ہیں وہ، اور بڑی انہوں نے جماعت کے لوگوں جو پرانے تھے بڑے لوگوں نے ان کے ہاتھ کی چائے پی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوثر صاحب کے پاس ہم گئے اور چائے نہ پلائی انہوں نے. بہرحال اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ میں ظہر کی نماز کے لیے چلا جایا کرتا تھا مسجد، اور ظہر سے پھر عصر تک کوئی 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں کوثر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سوال جواب کیا کرتا تھا. تو کوثر صاحب نے کافی سوالات کے جواب دیے ہوئے، اور جو شکوک تھے ان کو دور کیا. مجھے کیسیٹس دیے، آڈیو کیسیٹ اس زمانے میں چلتے تھے، تو میں وہ کیسیٹس بھی سنتا تھا. کتابیں پڑھنے کا میرا پرانا شوق تھا، تو میں کتابیں بھی لے جاتا تھا، کتابیں بھی پڑھتا تھا. تو اس طرح کوئی 1.5-2 سال گزر گئے. پھر میں نے نیو یارک میں لانگ آئلینڈ پہ اس زمانے میں جلسہ سالانہ ہوا تھا 91 میں شاید. تو میں اس جلسے میں بھی گیا. پھر 92 میں کینیڈا میں جو مسیساگا کی مسجد ہے، ناٹ مسیساگا، جو ٹورانٹو کی جو مین مسجد ہے، اس کا جب افتتاح ہوا تو حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تشریف لائے تھے. تو میں بھی گیا تھا اس کے افتتاح کی تقریب میں اور حضور سے ملاقات کے لیے. تو ہماری اجتماعی ملاقات تھی. جو نیو کانورٹ تھے، جو ان کے ساتھ حضرت صاحب نے ایک ملاقات کی. حالانکہ میں نے اس وقت بیعت نہیں کی ہوئی تھی، لیکن میں بھی وہ نیو کانورٹس میں شامل ہو گیا. تو اس ملاقات میں حضرت صاحب نے مجھ سے پوچھا، جیسا کہ حضور کی عادت تھی، وہ پوچھا کرتے تھے کہ ہر ایک سے یا زیادہ تر لوگوں سے کہ آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے. تو وہ پیچھے سے کنیکشن ملایا کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے والد صاحب کا نام شمیم احمد انصاری ہے. تو حضرت صاحب سوچنے لگے. تو پھر ایک دم کوثر صاحب نے لقمہ دیا کہ حضور یہ احمدی نہیں ہے ابھی. تو میں نے کہا حضور 90% تو میں ہو گیا ہوں. تو حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو 10% رہ گیا ہے اس کے لیے دعا کریں آپ.
میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ضرور دعا کروں گا۔ تو اس کے بعد میں جب واپس آیا تو کوثر صاحب کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی، تو کوثر صاحب نے یہی مشورہ دیا کہ آپ 40 دن تک برابر دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگیں۔ کتابیں تو آپ نے پڑھ لی ہیں اور جو بھی سوال جواب تھے وہ آپ نے کر لیے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ دل میں ایک قبض کی سی حیثیت وہ کی حالت آ رہی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو میں نے پھر 40 دن دعا کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو یہ سمجھے کہ کوئی 20-22 دن ہی ہوئے ہوں گے کہ مجھے ایک خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں اور یہ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ مجھے گلے سے لگا رہے ہیں۔ تو میں نے کوثر صاحب کو پھر فون کیا اور ان کو میں نے یہ بتایا، تو وہ کہنے لگے کہ اب آپ کو یہ پیغام آ گیا ہے، یہ مبارک خواب ہے اور اس کا یہی مطلب ہے کہ اب آپ جماعت میں آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں پھر انہوں نے مجھے بیعت فارم کہنے لگے میں آپ کو بیعت فارم دے دوں گا۔ تو اس کے بعد بھی چند دن گزر گئے، تو پھر کوثر صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ آپ نے بیعت فارم سائن نہیں کیا۔ تو میں نے کہا آپ آ جائیں گھر۔ تو وہ میرے گھر آئے، تشریف لائے وہ، اور فارم ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے فارم بھرا، وہ فارم پڑھا میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس میں جو شرائط لکھی ہوئی ہیں یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ جو 10 شرائط لکھی ہوئی ہیں بیعت کی میں دستخط اگر کر دوں اور اس پہ میں نہ قائم رہ سکوں۔ تو پھر کوثر صاحب نے کہا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی رہنمائی کرے گا۔ کہ لیکن میں کون سا ان 10 شرائط پہ باقاعدہ پوری طور پہ عمل کر رہا ہوں، یہ تو کوشش ہے ہر انسان کی کہ وہ ان شرائط پہ جتنا ہو سکتا ہے وہ عمل کرے۔ تو مجھے ان کی یہ بات بڑی پسند آئی، بس پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور بیعت کر لی۔ تو حالانکہ میں 2 سال سے اس مسجد میں چینوں کی جو ہماری مسجد ہے جا رہا تھا، اور کافی لوگ مجھے احمدی سمجھتے تھے کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے بیعت کی بھی ہے نہیں۔ تو اس کے بعد 94 میں جماعت کا الیکشن ہوا، تو اتفاق کی بات ہے کہ مجھے پبلیکیشن سیکرٹری بنا دیا گیا۔ تو جو افرو امریکن خاتون آئی تھیں مسجد میں میرے اسٹور پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد میں یہاں پہ ایک لائبریری ہے اور آپ وہاں چلے جائیں اور کتابیں لے لیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ اس لائبریری کا مجھے انچارج بنا دیا اور پبلیکیشن سیکرٹری بنا دیا جماعت کا، جو کہ میں تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں، سوائے 3 سال کے بیچ میں وقفے کے میں اس لائبریری کے ساتھ میری وابستگی ہے، اور آج بھی میں اپنی جماعت کا الحمدللہ پبلیکیشن سیکرٹری ہوں۔ تو یہ ایک مختصر سی کہانی ہے میرے احمدیت کے سفر کی۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے والدین کو لکھا کہ میں احمدی ہو گیا ہوں۔ تو والدین میرے پاکستان میں رہتے تھے، تو ایک ہنگامہ سا ہو گیا۔ تو والدہ نے کہا میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ والد صاحب نے 2-3 خط لکھے۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بڑے نفیس آدمی تھے اور بڑی شائستہ زبان استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے اچھے لفظوں میں مجھے
سمجھانے کی کوشش کی تو میں اس کے جوابات ان کو لکھتا تھا. تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں اب جب امریکہ آؤں گا تو پھر تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں بات کروں گا. میں نے کہا آپ ضرور آئیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو میں کچھ کتابیں آپ کو دکھاؤں جو شاید پاکستان میں مشکل ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی, ان کا 1996 میں انتقال ہو گیا. والدہ کا جو غصہ تھا وہ زیادہ دیر رہا, لیکن پھر وہ بھی ٹھنڈی پڑ گئیں. لیکن جب بھی ان کو موقع ملتا تھا وہ کہتی تھی کہ توبہ کر لے. تو لیکن پھر وہ زیادہ کچھ کہتی نہیں تھی. ان کا بھی پھر 2003 میں انتقال ہو گیا. جو ہمارے بہن بھائی تھے ان کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی. جو خاندان کے دوسرے افراد تھے ان کو بھی یہ خبر جیسے جیسے ملتی گئی تو سب نے افسوس اور غم کا اظہار کیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اپنا پرانا مسلک, پرانا عقیدہ یا پرانا مذہب چھوڑ کر احمدیت میں داخل ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی رنگ میں مخالفت جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. تو اس کا اثر جو ہے وہ آج بھی مجھے دیکھنے کو ملتا ہے. جب کبھی بھی میں کسی سوشل گھریلو فنکشن میں جب میں جاتا ہوں یا کبھی رمضان کا مہینہ ہو, کوئی خاندان والے کوئی افطاری کی دعوت کریں یا کبھی نماز, اگر نماز کا وقت آ جائے اور میں اپنے رشتہ داروں کے درمیان ہوں تو ان سب کو پتہ ہے کہ اس نے الگ اپنی نماز پڑھنی ہے. تو وہ کہتے بھی نہیں کہ تم ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھو. تو اس میں ان موقعوں پر جو ہے وہ کافی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی جو رشتہ دار ہیں ان میں ٹینشن ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ تو جب تک زندگی لگی ہے وہ چلتا رہے گا. تو بہرحال یہ میری کہانی ہے. تو اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو تو ضرور پوچھیں, میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. ماشاءاللہ انصاری صاحب, جزاک اللہ, بہت ہی ایمان افروز واقعہ تھا. ایک میں بات کرنی تھی کہ یہ جو آپ جس کتاب کا آپ نے ذکر کیا, احسان الہی ظہیر صاحب کی کتاب, آج تک جو مخالفین ہیں وہ اسی کو پیش کرتے ہیں, حالانکہ اس کتاب میں جھوٹ کے سوا اور کچھ ہے نہیں. اور انصاری صاحب آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جو مخالفین اس انٹرویو کو دیکھیں گے, اگر آپ ان کو کوئی نصیحت دینا چاہیں. میں تو ان سے یہ کہوں گا کہ سچے دل کے ساتھ, صاف دل کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور جماعت کے جو عقائد ہیں ان کو غور سے پڑھیں. کوئی زیادہ اہل سنت میں اور جماعت احمدیہ کے عقائد میں فرق نہیں ہے. صرف 3-4 چیزیں ہیں جو جن میں اصل بحث ہے. ایک جہاد, دوسرا وفات مسیح, اور تیسرا جو سب سے بڑا ہے وہ ختم نبوت. تو یہ ختم نبوت کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ مولویوں نے اس کو زیادہ لمبا کھینچ دیا ہے کیونکہ یہ ختم نبوت ایک انڈسٹری بن گئی ہے پچھلے 30-40 سال میں, اور اس سے بڑے لوگوں کی روزیاں جو ہیں وہ وابستہ ہیں. تو جس کو خوف خدا ہے, اگر وہ سچے دل سے اور صاف ذہن اور دل کو صاف کر کے جماعت کے لٹریچر کا مطالعہ کرے گا اور خاص طور پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس پہ بات واضح ہو جائے گی. اور اس کا میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں 2-3 لوگوں سے جو غیر احمدی ہیں ان سے میرا تعلق ہے,
اور فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور دوسرے ای میل کے ذریعے ان کو میں نے کچھ کتابیں بھیجی ہیں، اور انہوں نے جو جماعت کے بارے میں کتابیں پڑھی ہیں تو ان کا جو خیال ہے وہ بالکل بدل گیا ہے، اور وہ اب خود ان کو اب تحریک ہوتی ہے کہ وہ یوٹیوب پہ جا کے تو ویڈیوز دیکھیں، اور ایک صاحب جو ہے تو حضرت صاحب کو خطبہ بھی سنتے ہیں، اور ایک صاحب جو تھے وہ جو ہیں وہ ایک جامعہ میں میرے خیال میں 7ویں سال میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور مولوی فاضل کا امتحان دینے والے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی گفتگو چل رہی تھی، تو جب انہوں نے حوالہ جات پڑھے تو وہ خاموش ہو گئے، اب وہ کم از کم برائی نہیں کرتے، تو الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اگر لوگ صاف دل سے حضرت مسیح السلام کی کتابیں پڑھیں اور جماعت کے لٹریچر کا مطالعہ کریں، تو یقیناً ان کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور جو نیک طبیعت ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور عاصم بھائی، اگر آپ ان کو تھوڑی کتابوں کا نام بھی بتا دیں جو آپ کے نزدیک ان کے لیے مفید ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے۔ تو حضرت مسیح السلام کی جو کتب ہیں وہ مختلف عنوانات پر ہیں۔ اب اگر کسی کو تبلیغ کرنی ہو تو اصل مسئلہ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ ختم نبوت اور حضرت عیسیٰ کی وفات اور جہاد، تو جو کتابیں حضرت مسیح السلام نے جہاد پہ لکھی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ، مسیح ہندوستان میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ صلیب پہ ان کی وفات نہیں ہوئی، تو یہ کتاب جو ہے بہت ضروری ہے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے۔ اسلامی اصول کی فلسفی بہت اہم کتاب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی عام آدمی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، تو جس نے بھی پڑھی ہے اس نے ایک بڑا اچھا تاثر لیا ہے اس کتاب سے۔ اور ختم نبوت پہ تو حضرت مسیح السلام نے اپنے ملفوظات میں بھی اور اپنی کتابوں میں بھی بہت تفصیل سے اس بات کو لکھا ہے کہ میں ایک امتی نبی ہوں، اور اگرچہ میرے اعمال پہاڑوں سے بھی اوپر ہو جاتے تو مجھے یہ رتبہ نہیں ملتا، صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مجھے یہ رتبہ ملا ہے۔ تو یہ 2-3 کتابیں جو ہیں یہ بہت اہم ہے پڑھنے کے لیے۔ آئینہ کرامات اسلام، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کو پڑھ کر حضرت مسیح السلام کے زمانے میں کئی مولوی جو تھے وہ جو عیسائی ہونا چاہ رہے تھے اس کتاب کو پڑھ کر مسلمان ہی رہے۔ تو یہ چند ایک کتابیں ہیں، ویسے تو اگر جتنی بھی کتابیں اگر پڑھ سکے آدمی پڑھنی چاہیے، بلکہ ساری پڑھنی چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کتابیں جو ہے خاص طور پر جو بنیادی عقائد ہیں احمدیت کے، عقائد احمدیت ایک بڑی بنیادی کتاب ہے جو میں اکثر دیتا ہوں نئے یا وہ لوگ جو عقائد جاننا چاہتے ہیں، تو ان بنیادی کتابوں سے شروع کرنا چاہیے پہلے، جو آسان ہے اور آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ان میں کوٹیشنز بھی ہیں حضرت مسیح السلام کی کتابوں سے، تو اس کے بعد جب جیسے جیسے ان کی سمجھ جو ہے وہ اس کا لیول بڑھتا جائے تو پھر مزید جو ہے ایڈوانس قسم کی کتابیں پھر وہ دینی چاہیے۔
جزاک اللہ عاصم بھائی، الحمدللہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا تو اس کا بھی ہم آپ کو شکر کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو اور توفیق دے کہ آپ جماعت کی خدمت کر سکیں۔ آخر میں ایک اور بار جزاک اللہ عاصم بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور تمام مخالفین کو جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور توفیق دے کہ وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں۔ آمین۔ آمین، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد